باب شروع کر رہے ہیں باب وقوت الصلاۃ، نماز کے اوقات سے۔ عام طور پر جو ترتیب ہے وہ شروع کرتے ہیں طہارت سے، سمجھے؟ لیکن امام محمد رحمہ اللہ نے کتاب کی ابتدا کی کس سے؟ وقوت سے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالی نے جو ہمیں پیدا فرمایا ہے، کیوں پیدا فرمایا ہے؟ سمجھے؟ کیوں پیدا کیا ہے؟ کیا اس لیے پیدا کیا ہے کہ پیدا ہوں، کھیلیں کودیں، اچھلیں کودیں، کھائیں پیئیں، کمائی کریں، بنگلے بنائیں، پیسے اکٹھے کریں اور اس میں مر جائیں اور ختم ہو گئے؟ کیا اس لیے پیدا کیا ہے یا کس لیے پیدا کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب وہی دے سکتا ہے جس نے پیدا کیا ہے، وہ اللہ ہی کو پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے تو کیوں پیدا فرمایا ہے، اس کی وجہ اللہ تعالیٰ ہی بیان فرما سکتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی ہے قرآن مجید میں وجہ کہ کیوں پیدا فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، نفی بھی آ گئی اور اللہ بھی آ گیا۔ آپ کو پتا ہے نفی اور اللہ کاہے کے لیے آتا ہے؟ حصر کے لیے۔ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، کیا نا؟ اللہ ہی معبود ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یہ معنی کیسے نکلا حصر والا؟ نفی اور اللہ۔ اور وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، نفی اور اللہ آیا یا نہیں آیا؟ آ گیا تو حصر آ گیا۔ میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کرے، ہے نا؟ اللہ نے خود فرما دیا میں نے بنایا ہے، میں بتاتا ہوں کیوں بنایا ہے، اور وہ بتلا دیا صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں۔ یہی مقصد ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جب عبادت ہی کے لیے پیدا فرمایا ہے، یہ قرآن مجید سے معلوم ہو گیا، تو عبادات میں سب سے اعلیٰ عبادت جو ہے وہ نماز ہے۔ نماز سے بڑی کوئی عبادت نہیں۔ حضرت مولانا صاحب شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، حضرت فرماتے تھے اللہ تعالی ایک مرتبہ کسی چیز کے بارے میں حکم دے دے نا تو وہ چیز فرض ہو جاتی ہے، لیکن نماز وہ عبادت ہے اللہ تعالیٰ نے جس کے بارے میں قرآن مجید میں 70 مرتبہ صراحتاً حکم دیا، اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ، 70 مرتبہ۔ اور 700 جگہ قرآن مجید میں ایسی ہیں جہاں نماز کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اتنی تاکید، اتنی اہمیت، اتنی عظمت کسی اور عبادت کے بارے میں نہیں۔ پھر حدیثیں بھری پڑی ہیں، پھر اجماع سے ثابت ہے، پھر قیاس سے ثابت ہے، ہر قسم کی دلیل سے ثابت ہے۔ تو سب سے بڑی عبادت اگر کوئی ہے تو وہ کیا ہے؟ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی نماز، سمجھے؟ اللہ نے پیدا ہی عبادت کے لیے فرمایا، اور عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت نماز ہے، تو پھر شروع نماز سے کرنا چاہیے تھا، سمجھے؟ لیکن نماز تب آئے گی جب نماز کا وقت آئے گا۔ اب اگر کوئی بندہ چاہے میں صبح 10 بجے ظہر کی نماز پڑھ لوں، پڑھ سکتا ہے وہ؟ کیوں؟ کیونکہ نماز کا وقت جو سبب ہے نماز کا وہ آیا ہی نہیں، اور سبب کے بغیر تو مسبب نہیں ہوتا، تو وقت کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ شروع نماز ہی سے کرنا چاہیے تھا، لیکن نماز موقوف تھی وقت پر، تو وقت کیا ہو گیا؟ موقوف علیہ، اور موقوف علیہ پہلے ہوتا ہے، موقوف بعد میں ہوتا ہے۔ فرماتے تھے بیٹا موقوف ہے باپ پر، تو باپ کیا بن گیا؟ موقوف علیہ۔
تو باپ پہلے ہوگا بیٹا بعد میں ہوگا. الٹا ہو سکتا ہے کہ بیٹا پہلے ہو جائے باپ بعد میں ہو جائے؟ نہیں، کیوں؟ موقوف علیہ پہلے ہوتا ہے، موقوف بعد میں. تو نماز موقوف تھی وقت پر، وقت ہوگا تو نماز ہوگی نا، وقت کے بغیر تو آ نہیں سکتی. اور جس پر شے موقوف ہو موقوف علیہ، تو نماز کیا بن گئی؟ وقت کیا بن گیا؟ اس لیے اس کو مقدم، اس لیے اس کو پہلے. ورنہ عقل یہی کہتی تھی شروع کہاں سے کرنا چاہیے؟ سیدھا شروع کر دو، نماز سے شروع کر دو. نماز کے وقت کو اس لیے پہلے ذکر کیا. اور عام کتابوں میں آپ نے دیکھا ہے نا کہ وہ وضو سے شروع کرتے ہیں، طہارت سے. اس کی وجہ بھی یہی ہے، سب سے اعلیٰ عبادت نماز، اور وہ موقوف ہے طہارت پر. طہارت کے بغیر تو ہوتی نہیں نماز، اس لیے طہارت سے شروع کی کیونکہ موقوف ہے. لیکن طہارت بھی تب آئے گی جب نماز آئے گی، اور نماز تب آئے گی جب وقت آئے گا. تو وقت آئے گا تو نماز ہے، اور نماز آئے گی تو طہارت آئے گی. سمجھے؟ کیونکہ بغیر وقت نماز سے پہلے تو طہارت ضروری ہی نہیں ہے، نماز کے لیے ضروری تھی. تو نماز آتی ہے وقت داخل ہونے، تو وقت داخل ہونے کے بعد طہارت آئے گی. تو گویا طہارت بھی موقوف ہوگی کس پر؟ وقت. اس لیے وقت سے شروع کی. نہیں سمجھ رہی بات؟ آئی سمجھ میں؟ اس لیے بابو وقوت الصلاۃ جمع ہے وقوت. وقت کی ایک جمع اوقات بھی آتی ہے. بظاہر ضابطہ یہی چاہتا تھا کہ بابو اوقات الصلاۃ کہہ دیتے تو زیادہ بہتر تھا، کیونکہ اوقات افعال وزن آپ نے پڑھ لیا جمع قلت ہے، اور فعول وقوت وزن جو ہے یہ جمع کثرت ہے. اور نمازیں کتنی ہیں؟ 5. قلت جمع قلت ہے یا کثرت ہے؟ تو پھر اوقات یا وقوت؟ اوقات ہونا چاہیے تھا. سمجھے؟ لیکن وقوت لے کر آ گئے. کوئی نہ کوئی نقطہ تو ہونا چاہیے نا، ورنہ اصل تو وہی آنا چاہیے. اصل اشارہ اس بات کی طرف کرنا تھا کہ شروع میں اللہ تعالیٰ نے جو نمازیں فرض فرمائی تھی وہ کتنی تھی؟ 50. پھر کم ہوتے ہوتے کتنی رہ گئی؟ 5. ہیں تو یہ 5، لیکن جو یہ 5 پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ثواب 50 والا عطا فرما. کیا ہے قرآن مجید میں؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. عبادت نیکی ایک، کم از کم 10 گنا ثواب. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ 50 فرض کی تھی، چلو میں 5 کر دیتا ہوں، تم یہ 5 پڑھ لینا، میں یوں ہی سمجھوں گا تم نے 50 پڑھ لی. ہیں یہ 5 مگر ہیں یہ 50 ثواب کے اعتبار سے. پڑھنے کے اعتبار سے 5، ثواب کے اعتبار 50، تو 50 بن گئی. 50 پر قلت یا کثرت، پھر وقوت یا اوقات. اس لیے ادھر یہ نقطہ تھا بیچ میں. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ ایک پکا اصول یاد رکھنا ہے آپ نے کہ یہ بقول حضرت شفیع رحمۃ اللہ علیہ کے کہ صرف ایک قاعدہ ہی کلیہ ہے، ایک قاعدے کے علاوہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں. صرف ایک قاعدہ کلیہ ہے، اس کے علاوہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں. اور وہ ایک قاعدہ جو کلیہ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں، بس یہی قاعدہ کلیہ ہے، اس کے علاوہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں. سمجھ آئی بات؟ تو یہ وقوت اور اوقات جو ہے نا یہ ایک دوسرے کی جگہ کے اوپر بھی مجازن استعمال ہوتے رہتے ہیں. سمجھے؟ وقوت اوقات کے معنی اوقات کثرت قلت میں، قلت کثرت کے اوپر عام استعمال ہوتے رہتے. سمجھے؟ تو اس میں کچھ کام والی بات ہے نا. اصول یہ ہے کہ اس کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا. جب ہر اصول کے خلاف کوئی قاعدہ کلیہ نہیں. سمجھ آئی ہے؟ اور یہ ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہونا یہ ضائع شائع ہے، یہ کثیر ہے، ایک آدھ جگہ کے اوپر نہیں ہے. سمجھے؟ اس لیے بھی ذکر کر دیا. جی اچھا، اب یہ جو روایت آ رہی ہے باب وقوف الصلاۃ کے اندر، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی امام مالک نے رحمہ اللہ. اور میں نے ذکر کیا تھا یہ موطا امام محمد میں 1000 سے زیادہ روایتیں ہیں، اور یہ وہ روایتیں ہیں جو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے خود براہ راست اپنے استاد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے سنی ہے. پہلی روایت بھی وہی ہے.
ہمیں امام مالک نے خبر دی، میں نے اپنے استاد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے یہ روایت سنی ہے. یہ کون؟ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ. وہ کیا ہے؟ یزید بن زیاد مولا بنی ہاشم عن عبد اللہ بن رافع مولا ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم. زوج یا زوجہ؟ زوجہ تو زوج مذکر نہیں، زوجہ ہونا چاہیے تھا نا، لیکن یہ زوج کا لفظ مذکر مؤنث دونوں استعمال ہو سکتا ہے. کیا ہے قرآن میں؟ اسکن انت وزوجک الجنہ، زوج سے مراد حضرت رب مؤنث استعمال ہو. خیر، ازواج مطہرات سے انہوں نے خبر دی. اچھا، یہ مولا ہے ان کے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے، وہ روایت ابو ہریرہ سے کہ انہ سألہ، ان راوی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا نماز کے وقت کے بارے میں. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا نماز کے آخری وقت کا. اول وقت کے بارے میں جواب ارشاد نہیں فرمایا. کیا فرمانے لگے؟ انا اخبرک، میں تجھے بتلاتا ہوں نماز کے وقت کے بارے میں. سنو غور سے. صلی الظہر، تم نے ظہر کی نماز اس وقت پڑھنی ہے اذا کان ظلک مثلک، جب ایک چیز کا سایہ ایک مثل تک ہو جائے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک بھی یہی تھا کہ ظہر ایک مثل تک ہو سکتی ہے. ان کا مسلک بھی یہی تھا، اور روایت بھی ظاہر اسی کے مطابق لے کر آئے کہ یہ دلیل ہے کہ ظہر کا وقت ایک مثل تک رہے گا اور یہ اس کا آخری وقت ہے. یہ کیسے پتا چلا یہ آخری وقت ہے؟ یہ ایسے پتا چلا کہ اس کا اول وقت جو ظہر کا ہے وہ زوال کے بعد شروع ہو جاتا ہے بالاجماع. اس میں کسی ایک کا بھی اختلاف نہیں. اسے یہ جو فرما رہے ہیں نا، آخری وقت کیا ہے؟ ایک چیز کا سایہ ایک مثل تک رہے، سمجھے؟ یہ ظہر کا ہو گیا. پھر والعصر، اور عصر کا وقت کیا ہوگا؟ اذا کان ظلک مثلیک، تو عصر کی نماز پڑھ لیا کر جب ایک چیز کا سایہ دو مثل تک ہو جائے. اور میں نے کیا کہا تھا؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کون سا وقت بیان فرما رہے ہیں؟ آخری. تو اشارہ کر دیا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ ایک مثل سے اثر شروع ہوگی اور دو مثل تک اثر رہے گی، دو مثل کے بعد اثر کا وقت ختم ہو جائے. اس کے نزدیک دلیل لے کر تو آ رہے ابو ہریرہ جو ہے سرمیاری ضمن مسلک بھی نکل رہا ہے، اندر سے مسلک بھی نکل رہا ہے، اور ساتھ ساتھ دلیل بھی آ رہی ہے. دلیل ابو ہریرہ کا فرمانا دلیل ہے یا نہیں ہے؟ دلیل بھی آ گئی. ٹھیک ہے، ظاہر ہے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہوگا تو فرما رہے ہیں والمغرب. اچھا آگے مغرب کا آ گیا. اچھا، ظہر کا وقت زوال سے لے کر ایک مثل تک، یہی مسلک ہے جمہور کا، یہی مسلک ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا. اصل امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل اور جمہور کی دلیل یہ ہے کہ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جو امامت کا مسئلہ تھا نا، وہاں انہوں نے 2 دن آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت فرمائی. پہلے دن زوال کے فوراً بعد، اشارہ تھا یہ ظہر کا اول وقت ہے، اور دوسرے دن جب سایہ ایک مثل تک ہو گیا، دوسرے دن اس وقت ظہر کی نماز پڑھائی، اشارہ تھا کیا؟ آخری وقت شروع ہو گیا. میری پہلے دن اول وقت، دوسرے دن آخر. اور پھر فرمایا ان دونوں کے درمیان وقت آپ کی امت کے لیے، ان دونوں کے درمیان وقت پہ نماز پڑھ سکتے ہیں. پہلے دن پہلا، دوسرے دن سبق بھی تو دینا تھا. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اب بال اجماع پہلا وقت جو ہے وہ تو زوال ہے، لیکن آخری وقت ایک مثل، یہ جمہور کا مسلک ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے ساتھ ساتھ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اور علماء کی ایک کثیر تعداد، حتیٰ کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو اپنے قریبی تھے، جو ہر وقت سائے کی طرح ساتھ ساتھ رہتے تھے. سایہ ساتھ تو نہیں چھوڑتا نا، لیکن یہ وہ مسئلہ تھا جہاں سائے نے بھی ساتھ چھوڑ دیا.
اپنا سایہ بھی اپنا ساتھ چھوڑ گیا. وہ جو ہر وقت ساتھ ساتھ رہتے تھے نا شاگرد جو صاحبین ہیں انہوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا, وہ بھی جمہور کے ساتھ جا کر جڑ گئے. ان کا مسلک بھی یہی ہے, کیا ایک مثل تک کس کا وقت رہے گا؟ ظہر کا وقت. سمجھے؟ پھر طحاوی شریف اگر آپ نے پڑھی ہو, اس میں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا, ایک روایت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی ہے. وہ ان کا مفتہ بھی قول تو یہی ہے, 2 مثل سے عصر کا وقت شروع ہوگا اور 2 مثل تک ظہر کا رہے گا. لیکن ایک قول یہ بھی آتا ہے, کیا 1 مثل تک ظہر کا, اس کے بعد عصر شروع. تو اتنی کثیر تعداد میں علماء سارے کے سارے اکٹھے ہو گئے کس بات پر؟ اپنے بھی ساتھ چھوڑ کے 2 مثل تک میں 1 مثل تک ظہر کا وقت اور 1 مثل سے ہی کیا شروع ہو جائے. ترمذی شریف ہم نے شیخ موسیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی. اس مسئلے پر جب حضرت پہنچے تو فرمانے لگے, اب بظاہر یہ لگتا ہے اور ایک ذہن میں اشکال بھی پیدا ہوتا ہے, جب سارے ہی یہ کہہ رہے ہیں سمجھے کیا کہ 1 مثل سے لے کر 1 مثل تک ظہر کا وقت اور 1 مثل سے ہی عصر کا شروع ہو جائے گا, یہ اتنی واضح اور بدیہی بات تھی. اپنے شاگرد بھی ادھر چلے گئے, اتنی بدیہی بات تھی, تو کیا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بات سمجھ میں نہیں آئی؟ سمجھے؟ بظاہر ان کی دلیل کمزور تھی تو شاگرد بھی ادھر چلے گئے نا. اس کا جواب والے شیخ موسیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, میری بات یاد رکھنا, ایک اصول یاد رکھنا, جس مسئلے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تنہا ہو جائیں, حتیٰ کہ اپنے بھی ساتھ چھوڑ جائیں, یہ دلیل ہوگی, نشانی ہوگی اس بات کی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنی گہرائی میں چلے گئے, کوئی اور اس گہرائی میں جا ہی نہیں سکا. باقی کدو کی طرح پانی کے اوپر اوپر ہی رہے اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ مچھلی کی طرح پانی کے اندر چلے گئے تیرتے. سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یہ اس بات کی دلیل ہوگی گہرائی کی. کوئی اس گہرائی میں نہیں, وہ سمجھ ہی نہیں سکا, اس لیے انہوں نے آ کر. ویسے نہیں, امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ سمجھے یہ تنہا ہے اس مسئلے میں. لیکن اب مسئلے کے اوپر آتے ہیں. یہ وہ مسئلہ ہے جو بڑا گمبھیر مسئلہ ہے. بظاہر سارے ایک طرف صاحبین بھی, پھر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت تھی. اب سعودیہ میں جو ساتھی جاتے ہیں, اب نماز کا مسئلہ بن جاتا ہے, عصر کی نماز کا خاص طور پر جو مثل اول کے بعد ادا کر دی جاتی ہے. اب ہمارے نزدیک تو وقت ہی شروع نہیں ہوا. دبئی میں یا یہ امارات, یہ عرب کنٹریز جتنی بھی ہیں, وہاں جو ہمارے بھائی ہیں, وہاں ہر جگہ کے اوپر مثل اول کے اوپر اثر پڑھائی جا رہی ہے. حرمین کے اندر بھی یہی مانتا ہو, تو کیا ادھر سے جماعت کے ساتھ نماز ادا نہ کرے, یا جہاں مثل اول کے بعد ہو رہی ہے ان کی نماز نہیں ہو رہی, پھر کیا کریں اب اس کا؟ اس کے بارے میں صحیح بات یہی ہے, چونکہ جمہور اس طرف ہے, پھر صاحبین حنفیہ میں سے پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خود بھی ایک روایت موجود ہے. اس لیے کسی نے اگر حرمین شریفین میں نماز ادا کر لی تو یہ اس کی نماز ادا ہو گئی, اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وہ حنفیت سے باہر نہیں نکلا. کیونکہ صاحبین کا, پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی یہی تھا. ایک ساتھی کی بتائی تھی بات, میں تو ہر سال سے ادھر رہ رہا ہوں اور میں تو مجھے تو اب پتہ چلا کہ ہمارا وقت اس وقت شروع ہو رہا ہے, تو کیا میں 15 سال کی نمازیں قضا کروں گا؟ بھائی ضرورت نہیں ہے قضا کرنے کی, کیونکہ جمہور ان کے ساتھ شاہد ہے. پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے بہتر اور افضل وہی ہے 2 مثل کے بعد ادا. بات نہیں سمجھ آ رہی کیونکہ یہ ان کا مسئلہ ہے. خیر, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جمہور کی دلیل وہی امامت جبرائیل, پہلے دن نماز پڑھائی زوال ظہر کی جبرائیل علیہ السلام نے, دوسرے دن 1 مثل تک, سمجھے. پھر عصر کی نماز جو پہلے دن پڑھائی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہ 1 مثل کے بعد پڑھائی, اور اگلے دن جو عصر کی نماز پڑھائی وہ کس پر پڑھائی؟ 2 مثل پر. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو معلوم آخری وقت 2 مثل ہے, کیونکہ آپ کی ترتیب یہ تھی جبرائیل السلام کی کہ پہلے دن پہلے وقت میں اور دوسرے دن آخری وقت میں نماز پڑھاتے تھے.
آ رہی ہے سمجھ یا نہیں آ رہی؟ آخری وقت اور دوسرے دن پڑھائی 2 مثل کے اوپر، معلوم ہوا 2 مثل پر عصر کا وقت ختم ہو جائے گا۔ یہ کس کا مسلک ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اس میں آخری وقت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ عصر کے آخری وقت میں اختلاف کیا۔ باقی اول وقت میں تو ظاہر ہے جمہور کے نزدیک جو آخری وقت ہے زور کا، اس کے بعد اول وقت جو ہے نا وہ عصر کا، وہی پہ شروع ہے۔ جمہور سب کا مسلک جمہور کا یہی ہے، آخری وقت میں پھر جمہور کا مثلا 2 مثل تک رہے گا۔ کس کے نزدیک؟ امام مالک۔ لیکن جمہور کے نزدیک، سب کے نزدیک اس کا وقت پھر وہ آگے سورج کے زد ہونے تک یا غروب ہونے تک رہے گا۔ سمجھ رہے؟ غروب ہونے تک پھر جمہور کے نزدیک، وہ سب کے نزدیک ہوگی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ابھی ذکر کر دیں۔ دوسرے دن جو عروس اور نماز پڑھائی تھی وہ کس وقت میں پڑھائی تھی؟ 2 مثل۔ معلوم آخری وقت، کیونکہ ترتیب ہی پہلے دن پہلے دوسرے دن۔ تو اس کا جواب جمہور کی طرف سے، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے یہ دیا گیا، بھئی جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ دوسرے دن جو آپ نے 2 مثل پر پڑھائی، یہ اشارہ اس بات کی طرف تھا، جمہور کہتے ہیں کہ وقت مختار کا آخر یہ ہے، وقت اصلی کا آخر یہ نہیں ہے، وہ تو غروب تک چلے گا، ہمارے پاس اور قرائن بھی موجود ہیں، لیکن وقت مختار کا آخر کیا ہے؟ 2 مثل، یہ وقت مختار ہے۔ سمجھے؟ پھر جمہور کے پاس قرائن موجود، امام صاحب کے وقت تو وقت مختار کا تو 2 مثل تک ہے، پھر 2 مثل کے بعد بھی ہے جب تک کہ سورج جلدی مائل نہ ہو جائے، تب تک کس کا رہے گا؟ یہ کیا رہے گا؟ آگے سمجھ میں وقت مختار بھی رہے۔ دلیل یہ ہے کہ 2 مثل کے بعد بھی عصر کا وقت ہے، بلکہ وقت مختار بھی۔ تو یہ جو روایت بیان کی تھی، اس کا جواب کیا ہے؟ یہ وقت مختار کا آخر بیان فرما رہے ہیں، وقت کا آخر نہیں، کیونکہ ہمارے پاس اور دلیل موجود ہے، اور روایتیں موجود ہیں جو بتلا رہی ہیں کس بات کو؟ کہ آخری وقت 2 مثل نہیں۔ اور یہ روایت امامت فرما رہے ہیں 2 مثل پر آ کر، اور دوسرے دن تو انہوں نے آخری وقت نہیں فرمائی تھی، تو کیا جواب ہوگا؟ اب تعارض ہو گیا روایتوں میں، اور روایتوں میں تعارض ہو نہیں سکتا، روایتوں میں تعارض نہیں ہو سکتا بقول حضرت مولانا باقر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، ایک عاقل کی کلام میں تعارض نہیں ہو سکتا، چیجائے کے پیغمبر جو کہ عاقل الناس ہیں ان کی کلام میں کیسے تعارض؟ ایک عاقل بندہ کہ لائٹ چلا دو، لائٹ بند کر دو، پانی لا دو، پانی نہ لاؤ، پاگل تو پانی لا دو، پانی نہ لاؤ، چائے لو، چائے نہ لے کر آؤ، لاؤ یا نہ، ایک بات کرو یار، متعارض کلام کر رہے تو پاگل ہی کر سکتا ہے، چائے لاؤ، چائے نہ لاؤ، دروازہ کھول دو، دروازہ نہ کھولو، کچھ سمجھدار بندہ ایسے کر سکتا ہے؟ نہیں۔ جب ایک عاقل آدمی متعارض کلام نہیں کر سکتا تو پیغمبر یہ تو عقل الناس ہے، یہ کیسے متعارض کلام کر سکتے ہیں؟ سمجھے؟ یہ تعارض در اصل احادیث میں نہیں ہے، یہ ہماری سمجھ کی کمزوری کی وجہ سے ہمیں تعارض نظر آتا ہے، کیونکہ اگر یہ اصلی تعارض ہوتا تو کبھی بھی نہ اٹھتا، سمجھے؟ اور یہ تعارض اٹھ جائے گا حقیقت میں تعارض۔ تو یہاں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی آخری وقت میں اور 2 مثل پر، وہ اشارہ تھا یہ وقت مختار ہے، یہ نہیں تھا کہ یہ اصل وقت کا آخر یہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس اور حدیثیں بھی موجود ہیں، اور اگر آپ کو نہیں اس کے بعد اثر کا وقت ختم ہو جائے گا جیسے امام مالک، تو جو دوسری روایتیں آ رہی ہیں اس کا کیا جواب دو گے؟ اور تعارض باقی رہا، اور روایتیں وہ بھی صحیح ہیں، کیا ان کو چھوڑ دو گے؟ چھوڑو گے تو کیوں چھوڑو گے؟ روایتیں وہ بھی صحیح ہیں، تو متعارض کلام تو اس ہم نہیں فرما سکتے۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ تو پھر اس میں تعویل کرنی پڑے گی۔ وقت مختار کا یہ ہے، سمجھے؟ اور یہاں سے لے کر کب تک رہے گا؟ جب تک سورج جلدی مائل نہیں ہو جاتا، اور آخری وقت غروب تک، کیونکہ اور دلائل بھی موجود ہے۔ سمجھ آئی؟ اچھا جی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے نماز کا اول وقت بھی ہے اور آخر بھی ہے، اور عصر کا اول وقت 1 مثل تک ہے
اور آخری وقت اس وقت تک ہے جب تک کہ سورج زردی مائل نہ ہو جائے. آ رہی ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. اور اس کے بعد یہ وقت امام صاحب فرماتے ہیں یہ وقت مختار کا آخر ہے سورج کا زردی مائل ہونا. اصلی وقت یہاں بھی ختم نہیں ہو رہا. کیوں؟ ہمارے پاس کرینہ ایک اور روایت موجود ہے کہ یہ آخری وقت نہیں ہے. آ رہی ہے سامنے؟ تو کیا تعویل کرو کہ وقت مختار کا آخر سورج کا غروب زردی مائل ہونے تک ہے. ورنہ ہمارے پاس دوسری روایت بھی ایک موجود ہے کہ جس نے صبح کے وقت میں ایک رکعت پا لی اس نے گویا کیا کر لی سورج کی نماز. اور جس نے سورج کے غروب ہونے سے پہلے ایک رکعت پا لی اس نے گویا اثر پا لی. کب ایک رکعت پا لی؟ سورج کے زردی مائل ہونے سے پہلے نہیں، غروب ہونے سے پہلے ایک رکعت اگر پا لی نا تو سمجھو اس نے اثر کی نماز پا لی. تو معلوم ہو غروب ہونے سے اثر کا وقت. آ رہی ہے نہیں آ رہی سمجھ؟ تو جو معنی ہم کر رہے ہیں اگر وہ معنی مراد لے لو ساری روایتوں میں تطبیق ہو جائے گی. مجھے خدا کی قسم کیا کمال تھا ان حضرات میں. اور میں اپنا نوٹ کر رہا تھا مولانا اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو میں جاتا رہا 23 سے 24 سال کا عرصہ وہ تھا جو حضرت کی خدمت میں بیٹھتا تھا. پڑھتے وقت 8 سال، پڑھاتے وقت بھی جاتا تھا، اس وقت پھر پڑھتا تھا میں. خیر یہ سوال کئی دفعہ تو حضرت نے ایک بڑے خوبصورت بات ارشاد فرمائی. فرمانے لگے بات یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جن کو یہ غیر مقلد حضرات کہتے ہیں یہ حدیثیں چھوڑی ہیں، ہدایت دیکھو جی عقل کے مطابق فیصلے کیے ہیں، نقل کو چھوڑ دیا، حدیثوں کو چھوڑ دیا اور عقل کے مطابق فیصلے کہتے ہیں. یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو احادیث سے اتنا پیار ہے کہ آخری حد تک کوشش کرتے ہیں ساری روایتوں پر عمل ہو جائے، کوئی روایت چھوٹ رہ نہ پائے. نہیں سمجھ میں؟ اب اگر وہ روایت لیں کہ دوسرے دن جو ہے نا وہ 2 مثل پر اثر کی نماز پڑھائی لہٰذا 2 مثل پر ختم ہو گیا کیونکہ وہ اول اور آخری وقت میں پڑھاتے تھے، تو وہ روایت پر تو عمل کر لیا، باقی روایتوں کو کدھر لے کر جاؤ، وہ تو چھوٹ گئی. اور اگر سورج زردی مائل ہو جائے اس وقت تک رہے گا جیسے دوسری روایت میں آیا ہے تو تیسری روایت کو کدھر لے کر جاؤ گے تو کہتے ہیں کہ غروب ہونے تک وقت ہے. پھر مجھے گوارا ہی نہیں ہے. آخری حد تک کوشش کرتے ہیں سب روایتوں پر عمل ہونے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو پھر ایسا معنی بیان فرماتے ہیں احادیث کا کہ ساری روایتوں پر عمل ہو جاتا ہے. بقول حضرت شفیع رحمۃ اللہ علیہ حدیثوں کے ہاں تشریف لے گئے تو فرمانے لگے کہنے لگے مطلب کہ بات یہ ہے تم بھی اہل حدیث ہم بھی اہل حدیث، ہم کوئی منکر حدیث تھوڑے ہی ہیں، وہ تو ہمارے نزدیک بھی کافر ہو جاتا ہے، ہم منکر حدیث نہیں ہیں. فرق صرف اتنا ہے تم کہتے ہو حدیث کا مطلب وہ ہوگا جو ہم بیان کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں مطلب وہ ہوگا جو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سمجھے. اور وہ ایسا مطلب بیان فرماتے ہیں کہ ساری روایتوں پر عمل ہو جاتا ہے. اب جو اہل حدیث جو ایک ایک روایت کو دیکھنے والا ہے وہ یہ دیکھو اول اور آخری وقت میں پڑھائی ہے، سمجھے. یہاں واضح طور پر آ رہا ہے کہ 2 بچے پر ختم ہو اور ابو حنیفہ کو دیکھو کہتا ہے غروب تک رہتا ہے. نہیں سمجھ میں آئی. اور باقی روایتوں کو دیکھا ہی نہیں ہے. اور یہ نہیں، اور یہ ظاہر کیسے؟ ظاہر میں تو روایت یہی کہہ رہی ہے کہ 2 مصر پر ختم ہونا چاہیے لیکن باقی روایتیں چھوٹتی ہیں. تو امام صاحب نے ایسا مطلب بیان فرما دیا کہ وہ وقت مختار ہے، وہاں وقت مختار 2 مثل ہے سمجھے جمہور میں. اور امام صاحب فرماتے ہیں پھر یہ وقت سورج زردی مائل ہونے تک ہے. تو وہ جو حضور دوسرے کے آخر کو بیان فرما دیا اور اصل وقت وہ تیسری روایت میں آ رہا ہے غروب تک ہے. ساری روایتوں پر عمل ہو گیا، ایک روایت کو بھی نہیں چھوڑا ہم نے. نہیں سمجھنا. تو اتنا پیار ہے بظاہر یہ واضح روایت میں آ رہا ہے زردی مائل ہونے تک ہے، وہ کہتے ہیں غروب تک ہے. وہ ایک حدیث لوگوں کو دکھا دیں گے اور ان کو گمراہ کر دیں گے. حدیث کی کتاب یار واقعی تو لکھا ہوا ہے تو عام بندے کو کیا پتا، باقی بھی دوسری روایتیں بھی تو آ رہی ہیں ان کو کدھر لے کر جانا ہے، ان کا کیا کرنا ہے. تو امام صاحب نے جو مطلب بیان کیا وہ ایسا تھا جو بظاہر تو حدیث کے خلاف
لیکن اگر اسے غور کرتے ہیں تو ساری روایتوں کو جمع کرنے والا تھا۔ اگلا جملہ حضرت کا یہ وہ فرماتے تھے تو جو معنی جامع بین روایات ہو وہ بہتر ہے اس معنی سے جو مانع بین روایات، جو ساری روایات کو جمع کرنے سے روکنے والا ہو اس سے وہ معنی زیادہ بہتر ہے جو ساری روایتوں کو جمع کرنے والا، تاکہ ایک حدیث بھی پڑھو اور امام صاحب وہی معنی بیان کریں۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی بات؟ جی تو اس لیے بظاہر آپ کو نظر آ گیا، میں نے شبے کا جواب آپ کو عام نظر آئے گا۔ آپ چلے جائیں یونیورسٹیوں میں، کالج میں، جائیں آگے پیچھے، جب شعبے کے ساتھ اللہ کرے آپ منسلک ہو جائیں تو وہ پھر لوگوں کی کون پوچھی سکتے تو واضح روایت میں آ رہا ہے، تو آپ امام ابو کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہوگا؟ نہیں سمجھ رہے بھی دوسری روایتیں بھی دیکھ، وہ بھی حضور ہی کا ارشاد ہے، وہ بھی روایتیں صحیح ہیں، تو ان کا کیا کریں گے؟ ان پر عمل کریں گے، یہ چھوڑ دیں، ان پر عمل کریں گے، وہ چھوڑ دیں، کہتے کسی کو بھی نہیں چھوڑنا، سب پر عمل کرنا۔ اس کی صورت یہی ہو رہی ہے کہ یہ معنی بیان کر، تو گویا خلاصہ یہ نکل آیا۔ آخری لفظ جو مولانا بلّہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ فرماتے تھے، گویا یہ نکل آیا کہ ہم نے روایت کو نہیں چھوڑا، حضور کو نہیں چھوڑا، تو چھوڑ نہیں سکتے، ہم نے اس حدیث کا جو معنی آپ نے بیان کیا اس معنی کو چھوڑا ہے، تو معنی تو آپ نے بیان کیا تو آپ کو چھوڑا، حضور کو نہیں چھوڑا۔ حدیث پر تو عمل کیا اور حدیث کا معنی بھی بیان کیا کہ مختار وقت کی بات ہو رہی ہے تو حدیث پر عمل ہو گیا، لیکن تم نے کہا نہیں اس سے مراد وقت اصلی کا آخری یہاں کے وقت ختم، یہ معنی تم نے بیان کیا، تمہیں نہیں مانتے، تمہارے پر ایمان لانا فرض ہو رہی ہے، تو جو معنی تم نے بیان کیا اس معنی کو نہیں مانتے، باقی حدیث کو مانتے ہیں، اس لیے تو حدیث کا معنی بھی بیان کر رہے ہیں۔ یہ اگر آپ کو نقطہ سمجھ میں آ گئے نا تو ان کے جتنے بھی اشکالات ہیں ان سب کا جواب آپ کے لیے حلوہ ہو گیا۔ یہ کبھی کسی عالم کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے، کبھی بھی نہیں ٹھہر سکتے، بشرطے کہ تھوڑا بہت اس کی استدلال بولا رہو، سمجھے، ورنہ یہ عام بندے کو بیوقوف بنا سکتے ہیں، وہ ایک جو ہے باقی یار بات تو صحیح ہے، لیکن جیسے ہی عالم کے پاس آئیں گے کہ 2 منٹ میں فیکچر ہو جائے گے۔ چلیے اذا كان ظلك مثلك والعصر اذا كان ظلك مثلك، بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ تو عصر پر گزر چکا ہمارا، بس یہ میں نے کہا کہ آپ اس انداز میں سمجھیں کہ آگے جو کتاب ہم نے نہیں بھی پڑھی نا، حضرت مولانا ولی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ایسا پڑھانا کہ جہاں تک انہوں نے پڑھ لیا نا وہ اگر ان کو سمجھ آ گیا نا تو بس استاد کا کام کتاب کے ساتھ مناسبت پیدا کرنا، مناسبت پیدا ہوگی تو باقی کو تو اس کے اوپر قیاس کر کے بھی حل کر سکتا ہے۔ اور پڑھی جو مناسبت آپ نے پیدا نہیں کی، اور میں دارالعلوم دیوبند میں بھی کتاب ختم کرنا مشکل ہو جاتا تھا، اب استاد کیا فرماتے تھے کتاب کے ساتھ مناسبت پیدا فرماتے، دورے تک کتاب ہر کتاب ختم کرنا تو ممکن ہی نہیں ہے، بس اس اساتذہ نے، بڑے بڑے اساتذہ نے ہماری مناسبت پیدا کر دی، اور جب ایک جگہ مناسبت پیدا ہوگی تو قیاس ہمارے کر دی قدرت ہے نا، کوئی حدیث تھوڑی ہے، باقی اسی کے اوپر قیاس کر کے ویسے ہی نکالیں گے۔